اور جب نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک یہ بہت بڑا ظلم عظیم گناہ ہے۔ جو لوگ نیک اور اعمال صالح کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کے ساتھ یقیناً بڑی محبت اور پیار ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے نام کے ساتھ قرآن پاک کے اندر صورتیں بنی یا صورتیں درج ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا، آپ اس چیز کا بخوبی اندازہ لگا لیں یا لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر جن نیک بندوں کے نام سے صورتیں ہیں، سورہ ابراہیم، اسی طرح سورہ لقمان، ان کے اندر سے اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ اور باعمل ہستی اور شخصیت جن کا نام حضرت لقمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے نام سے بہت ایک صورت جو ہے وہ اتاری ہے، اور اس صورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو مختلف قسم کی نصیحات کر رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لقمان جو ہیں یہ مصر کے رہنے والے سیاہ فام ایک موٹے ہونٹوں والے شخص تھے، پیغمبر یا نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو حکمت دانائی بہت زیادہ جو ہے وہ عطا کی ہوئی تھی، عطا کر رکھی تھی۔ بعض کا خیال ہے یہ بکریوں کے چرواہے تھے، بعض سمجھتے ہیں بڑھئی تھے یعنی لکڑی کا کام کرنے والے، اور بعض کہتے ہیں یہ دردیوں کا کام کرتے تھے۔ جو بھی تھا، پیغمبر یا نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سمجھداری، فہم و فراست، عقل مندی، دانشوری اور دانشمندی اتنی زیادہ عطا کی ہوئی تھی کہ ان کے جو اقوال ذرعی ہیں، جو مقولے ہیں، محاورے ہیں، وہ آج بھی ہر زبان رد عام و خاص ہیں، ہر انسان کی زبان کے اوپر آپ حضرات کو نظر آئیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اس وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی اور سمجھ عطا کی، انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک اونچی مسند کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک بندہ اچانک ان کے سامنے آیا اور آ کے ان سے کہنے لگا یار آپ تو وہی نہیں ہیں جو فلاں جگہ کے اوپر پہاڑیوں کے اوپر بکریاں چرایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا واہ، آپ کو اللہ نے اتنا زیادہ اونچا مقام کیسے عطا کر دیا، اتنی شان کیسے عطا کر دی؟ توجہ کریں ذرا۔ تو آگے سے حضرت لقمان علیہ السلام فرمانے لگے ہاں اللہ نے اونچا مقام عطا کر دیا، اور دو وجوہات کی بنا کے اوپر عطا کیا۔ پہلی وجہ سچ بولنا، ہاں پہلی وجہ سچ بولنے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ فضول کاموں سے بچنے کی وجہ سے، ہاں فضول کاموں سے، لغو کاموں سے بچنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ جو موبائل ہے نا، بہت بڑا فضول کام ہے، اللہ نے اس وجہ سے بلند مقام اور مرتبہ اور شان جو ہے عطا کر دی۔ اور پھر ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر، کہ یہ کسی یعنی امیر آدمی کے غلام تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے ان کو حکم یہ دیا کہ جو میری بکریاں ان کے اندر سے ایک بکری کو ذبح کیا جائے۔ جب انہوں نے بکری کو ذبح کر لیا تو کہنے لگا ان کا جو مالک تھا، آقا، انہوں نے کہا کہ اب بکری کے جسم کے اندر سے جو جسم کے دو بہترین حصے ہیں وہ نکال کے آپ میرے سامنے لے آئیں۔ ذبح کرنے کے بعد انہوں نے بکری کے جسم کے اندر سے زبان اور دل کو نکالا اور اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگے ویری گڈ، زبان اور دل واقعی دونوں بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ عرصہ گزرا، پھر دوبارہ مالک نے، آقا نے حکم دیا اپنے غلام حضرت لقمان علیہ السلام کو کہ دوبارہ ایک بکری کو ذبح کیا جائے، اور اب کے وقت، اس وقت جو دونوں جسم کے اندر جو بدترین دو حصے ہیں، جو برے ترین حصے ہیں، ان کو نکال کر لانا۔ اب پھر دوبارہ حضرت لقمان علیہ السلام نے زبان اور دل کو نکال کر پیش کر دیا۔ آقا نے سوال کیا، مالک نے، کہ اے میرے غلام یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا استہزاء ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بولا جو بہترین چیزیں ہیں وہ نکال کے آپ نے لانی ہیں، آپ نے زبان اور دل نکال کے پیش کر دیا۔ اب میں نے کہا جو بدترین چیزیں ہیں، بری ترین چیزیں ہیں وہ پیش کرنی، اب بھی آپ نے زبان اور دل پیش کر دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے آقا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ دونوں اچھی بن جائیں تو پورے جسم کے اندر ان سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں اگر یہ بری بن جائیں تو ان دونوں سے بری ترین چیزیں انسان کے جسم میں، جاندار کے جسم کے اندر کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے لقمان علیہ السلام جو بات کرتے تھے حکمت سے بری ہوئی، پیمانہ اس کا حکمت سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ کو وہ باتیں اتنی پیاری لگی ہیں، اللہ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارنے والے قرآن پاک کی زینت بنا دی ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر اللہ فرماتے ہیں اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹا
لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو قیامت کے روز معاف کر دے گا، فقط ایک گناہ ایسا ہے کسی کے نامہ اعمال کے اندر سے وہ نکل گیا، اللہ اس بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ قیامت کے دن بنی اسرائیل آدم کا بیٹا اگر زمین و آسمان کے اندر جتنا خلا ہے، جتنا وایا ہے، جتنا گیپ ہے، سارے کا سارا گناہوں سے بھر کے لے آئے، فقط اس کے اندر شرک یا میزش اور ملاوٹ نہ ہو تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک گناہ شرک کا ایک دفعہ کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ملا جلا ہوا، آمیزش ہوئی، تو اللہ کی ذات فرماتی میں اس بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو پہلی نصیحت اور وصیت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور پھر دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ آپ نے بڑی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کو بھی قرآن پاک کے اندر درج کر دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ ماں کی طرف دیکھو، اس نے پیٹ کے اندر آپ کو مہینوں کے مہینوں اٹھا کے رکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے 2 سال کے لیے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 2 سال کے لیے آپ کو دودھ پلایا ہے، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ارشاد فرماتے 3 بندوں کو قیامت کے دن اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، آکن اپنے ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرے نمبر کے اوپر منان احسان کر کے نیکی کر کے جتلانے والا، اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں مکذب بالقدر، اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے فیصلوں کو جھٹلانے والا۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی قیامت کے دن اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اسی صورت کے اندر چونکہ ترجمے کا ٹائم نہیں ہوتا، اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جب بھی تم کبھی کوئی کام کرو، نیکی کرو، گناہ کرو، کوئی عمل کرو، کوئی فعل ادا کرو، تو دل کے اندر یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے پہاڑ کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے سے بیٹا بڑا بولا سا تھا، کہنے لگا ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کوئی گناہ کروں، کوئی کام کروں، لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جہاں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی، کوئی جو ہے شخصیت نہیں دیکھ رہی ہوتی، اس جگہ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو دیکھ رہی ہوتی۔ چوتھی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹا ہمیشہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنا، نماز دین کی بنیاد ہے، دین کی روح ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسلام کا ستون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اللہ کی عبادت جو ہے اس کو ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے سے یا آگے سے ایک نہر چل رہی ہو تو اور وہ بندہ اس نہر کے اندر دن میں 5 دفعہ غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل، کوئی گرد و غبار رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے روحانی جسم کے اوپر سے گناہوں کی میل کچیل کو اسی طرح دور کر دیتے ہیں، گناہوں کے گرد و غبار کو اللہ ایسے ہی دور کر دیتے ہیں۔ یہ تیسری نصیحت تھی جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی، اور چوتھی نصیحت یہ کی کہ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اے میرے بیٹا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تشریح فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے، اگر اس کے اندر طاقت ہو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہے کم از کم زبان سے منع کرے، زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا ضرور کہے۔